معزز ناظرین، ادبی چاشنی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ میں اظہار رائے کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے مہمان اور مہمان نوازی۔ تو ناظرین، قرآن و حدیث میں اس پہ بڑا زور دیا گیا ہے، بڑا تاکید آیا ہے مہمان نوازی کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو جلیل القدر فرشتے آئے، یہ واقعہ قرآن کے اندر آتا ہے، تو آپ علیہ السلام جو ہے فوری طور پر ایک بھنا ہوا بچھڑا، جی ہاں ناظرین، تو وہ لے کر آ گئے، مہمانوں کو پیش کیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اب لذیذ ترین اور اچھی چیز جو ہے وہ مہمان کے لیے پیش کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی بے شمار جگہوں پر احادیث کے اندر مہمان کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور مہمان نوازی کے حوالے سے باتیں بتائی ہیں۔ تو ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابیہ جو تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور اپنے شوہر نامدار کے حوالے سے کچھ گلے شکوے کیے کہ وہ ان کی مہمان نوازی کی وجہ سے انہیں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو ان کے دوست کثرت سے جو ہیں وہ گھر پہ تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ کل میں آپ کا مہمان بنوں گا۔ تو بہت خوش ہوئی کہ دو جہاں کے آقا و مولا جو ہیں وہ میرے مہمان بنیں گے، تو خوشی خوشی چلی گئیں۔ تو حسب وعدہ اگلے جب رات کو اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لائے، اور تو انہوں نے جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جب میں جانے لگوں تو آپ نے میرے پیچھے دیکھنا ہے۔ تو جب وہ مہمان نوازی کے بعد وہ جانے لگے، رخصت لی، تو اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے ہوئے اتنی خوفناک چیزیں دیکھیں کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو اگلے دن جو ہے وہ پھر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو بہت خطرناک قسم کی بلائیں اور وہ چیزیں جاتی ہوئی نظر آئیں آپ کے پیچھے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھیں، مہمان جو ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے، آتا ہے تو وہ رحمتیں لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو اپنے ساتھ اس گھر کی پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں لے جاتا ہے۔ تو یعنی کہ متشکل ہو کر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں آپ کو دکھائیں کہ تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ حقیقت حال کیا ہوتی ہے۔ یعنی حدیثوں کی مفہوم ہے، اور بھی بہت ساری حدیثوں کے اندر مہمان کی فضیلت بیان فرمائی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک حدیث ہے جس میں 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ جی ہاں ناظرین، مہمان کی خاطر تواضع کرنا، یعنی کہ پوری تندہی کے ساتھ اس کی خواہش کو پورا کرنا، یہ میزبان کے لیے بہت فضیلت رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جب مہمان کے ساتھ آپ کھاتے پیتے ہیں تو اس کھانے کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں فرمائیں گے۔ اور اس طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ جب مہمان جو ہے وہ آتا ہے کسی گھر میں اور وہ جب جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 فرشتے بھیجتا ہے اس گھر کے اندر۔ جی ہاں، 10 فرشتے بھیجتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، تسبیح بیان کرو، عبادت کرو۔ تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں۔ جب سال گزر جاتا ہے تو انہوں نے عرض کی کہ مطلب ہے کہ یا اللہ پاک اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم نے جو پورے سال میں عبادت کی ہے، ذکر اذکار کیا ہے، جو میری حمد و ثنا بیان کی ہے، تو ان سب کا ثواب اس گھر والوں کے میزبان کے مطلب ہے نامہ اعمال میں تحریر کر دو۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنی فضیلت ہے یعنی کہ مہمان نوازی کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو میزبان ہے اس سے بھی چاہیے کہ اپنی مہمان کی پوری توجہ کے ساتھ خاطر تواضع کرے اور اسے بوجھ نہ سمجھے، اور مہمان کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے میزبان پہ بلا وجہ بوجھ بننے کی کوشش نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن کا مہمان ہے، اس کے بعد پھر وہ گھر کا فرد بن جاتا ہے، اسے پھر جو دال روٹی چٹنی گھر والے کھاتے ہیں اسے کسی میں صبر شکر کے ساتھ کھانا پینا چاہیے، اور کچھ ناجائز فرمائشیں نہیں جھاڑنی چاہیے۔ تو امید ہے ناظرین کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ یہ ساری باتیں مطلب ہے کہ یہ اپنے حلقہ باب میں اس کا تذکرہ کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ وہ جنہوں نے کل کو فیوچر میں تمام چیزوں کی باغ ڈور سنبھالنی ہے تو وہ ابھی سے
جو ہماری اسلامی شاعر ہیں ان پہ ان کی پوری طریقے سے جو ہے گرفت ہو جائے۔ ناظرین دیکھتے رہیں ادبی چاشنی، اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور نیکی پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں، اچھی باتیں پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر ناظرین۔